بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الکہف کا 21واں درس ہے۔ ربط گزشتہ سبق میں یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے آپ نے پڑھا تھا کہ یہ کون مخلوق ہے اور کب آئیں گے۔ یہ قیامت کی علامات میں سے ہیں اور قرب قیامت میں ان کا خروج ہوگا، جیسا کہ حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بات آ گئی تھی۔ اس سے قبل کے جو حالات ہوں گے، جو قیامت کے قریب کی علامات ہیں، ان علامات میں یاجوج ماجوج سے پہلے جو ہوں گی وہ فتنہ دجال کا ظہور ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی اس فتنے کی سرکوبی کے لیے تشریف لائیں گے اور فتنہ دجال کا خاتمہ فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہی میں یاجوج اور ماجوج کا خروج ہو جائے گا۔ سورۃ الکہف کا تعلق دجال کے ساتھ، دجالی تہذیب کے ساتھ، مارکہ ایمان اور مادیت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ فتنوں سے بچاؤ کے لیے یہ صورت بڑی اہم ہے، اور اسی لیے حدیث میں اس صورت کے اہتمام کرنے والے کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ دجالی فتنے کی نمایاں خد و خال حضرت مولانا مناظر افسن گیلانی رحمہ اللہ تعالی نے بڑے عجیب انداز سے اس کو سورۃ الکہف کی روشنی میں پیش کیا ہے، لیکن وہ ایک بہت لمبا ترین موضوع ہے۔ اختصاراً خلاصتاً دجال کا تعارف، دجال کون ہے، آج کی نشست میں، پھر دجال کب آئے گا اور کہاں پہ آئے گا اور آنے کے بعد کیا ہوگا، یہ انشاءاللہ آئندہ سبقوں میں۔ آج کے سبق میں صرف دجال کون ہے ہم اس کا تعارف کریں گے۔ یاد رکھیے، یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک عالمگیر فتنہ ہے، عالمگیر، لہذا عالمگیر فتنے سے آگاہی کا حاصل کرنا ضروری اور لازمی ہوگا۔ ایک زمانہ وہ تھا، شاید آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا، جو بڑی خواتین ہوتی تھیں، مائیں، اپنے بچوں کو فتنہ دجال کے بارے میں بتایا کرتی تھی، اپنے بچوں کو فتنہ دجال کے بارے میں بتایا کرتی تھی، بڑی عمر کی خواتین۔ شاید آپ نے بھی کسی سے سنا ہو، اگر ان کو تفصیلی واقعات کا علم نہیں، معلوم نہیں، لیکن پھر بھی اپنے بچوں کو اتنا ضرور بتاتی تھیں کہ دجال آئے گا اور یوں یوں کرے گا اور یہ اس کا فتنہ ہوگا، روئے زمین پر بڑا فتنہ برپا ہوگا۔ تو نیک صالح خواتین کی یہ فطرت اور یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں اور آنے والے فتنوں سے ان کو آگاہ کرتی رہتی ہیں کہ آنے والے فتنوں سے ہماری اولاد کیسے محفوظ رہے گی۔ تو اس حوالے سے فتنہ دجال سے اپنی اولاد کو آگاہ کرنا بہت لازمی اور ضروری، فتنہ دجال سے اپنی اولاد کو آگاہ کرنا انتہائی ضروری ہے، اور پھر اپنی اولاد کو اس بات کی وصیت کرنا کہ تم نے بھی آگے چل کر اپنی اولادوں کو جس تک آپ کے روابط واسطے ان کو بتانا ہے کہ دجال کیا بلا ہے، آئے گا، اتنا بڑا فتنہ ہوگا، جب سے یہ زمین بنی ہے دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ اس پر کوئی نہیں، اتنا بڑا فتنہ ہوگا، اور کسی ایک خاص علاقے میں نہیں، عالمگیر فتنہ ہے، ہر جگہ اس کا فتنہ پہنچے گا۔ تو پھر خود اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا بڑا فتنہ ہے۔ تو ماؤں کی کتنی ذمہ داری ہے، والدین کی کتنی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو یہ بات بتائیں، سمجھائیں، اور بچوں کو جو بات ابھی سے بتائیں گے، بچوں کے ذہن میں جو بات آتی ہے، بعض وقت بچے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ کوئی دین کی بات سن لیتے ہیں، کوئی واقعہ سن، ان کو بڑا اچھا یاد رہتا ہے، تو بعد میں بھی یہ بات یاد رہے گی۔ مجھے یہ بات اچھی طرح یاد ہے کہ دوسری کلاس میں
2 کلاس میں مجھے دجال کے سارے واقعات یاد تھے. تو ابتدا ہی میں اگر ان چیزوں پر غور کیا جائے تو یہ ساری چیزیں ذہن میں ہوتی، نکلتی نہیں ہیں. تو بہرحال دجال کا نام کیا ہے؟ اصل نام اس کا معلوم نہیں. اس کا ایک جواب یہ ہے، اصل نام دجال کا معلوم نہیں. کیا نام ہے؟ واللہ اعلم. یہودی اس کا نام یوبل یا ہوبل وغیرہ بتاتے ہیں، لیکن یہ ہماری اسلام طاغوت اور بتوں کا نام ہے. یہودی اس کا نام ہوبل یا یوبل بتاتے ہیں. اور یہودیوں کے ہاں دجال کا لقب مسیحا ہے، اور ہماری اصطلاح میں دجال کا لقب کیا ہے؟ دجال مبالغے کا صیغہ ہے جس کا مادہ ہے دال جیم لام، دجل. تو دجل کا ایک معنی ہے ڈھانپ لینا. دجال اسی لیے کہا کہ اس نے حق کو باطل سے ڈھانپ دیا، حق کو باطل سے ڈھانپ دیا، جھوٹ کے ذریعے اپنا کفر لوگوں سے چھپا لیا، یا اپنی فوجوں کے ساتھ زمین کو ڈھانپ لے گا، اس لیے اس کو دجال کہتے ہیں. دنیا کو شکوک اور شبہات میں ڈال دے گا. عربی میں دجال فریب کار کو بھی کہتے ہیں کہ اتنا بڑا فریب کار اور دھوکے باز ہوگا، اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا. ملما ساز کو بھی دجال کہتے ہیں. جس طرح کسی نقلی چیز پر، لوہے پر سونے کا پانی چڑھا دینا، اس کو دجل کہا جاتا ہے. تو یہ بھی ایسے ہی کرے گا. دجال کو حدیث میں مسیح الدجال بھی کہا گیا. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر. اور پھر ومن فتنۃ الدجال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگنی ہے. من فتنۃ المسیح الدجال، تو مسیح دجال بھی اس کو کہا گیا. اب دیکھیے مسیح کیوں کہا؟ اپنا مائک بند کر لیجئے. مسیح کیوں کہا؟ اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں. اس کی آنکھ مسح ہوگی، آنکھ لٹکی ہوئی ہوگی، اس وجہ سے اس کو مسیح کہتے. اس کی آبرو ہی نہیں ہوگی، اس وجہ سے اس کو مسیح کہتے. ایک آنکھ سے کانا ہوگا. اچھا، یہاں پہ بعض روایات میں آگے ہم پڑھیں گے، تفصیلاً احادیث پڑھیں گے اس حوالے سے. اس کا تعارف، اس کا حلیہ کیا ہوگا وہ ہم تفصیلاً پڑھیں گے. بعض روایات میں ہے کہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا. تو بعض روایت میں دائیں آنکھ کا ذکر ہے، بعد میں بائیں آنکھ کا ذکر ہے. تو بظاہر اس میں تعارض تو ہے، لیکن یاد رکھیے گا دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کی دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی. دونوں آنکھیں، بائیں آنکھ بے نور ہوگی اور دائیں آنکھ انگور کی طرح باہر نکلی ہوئی ہوگی. تو اس لیے یہ ساری چیزیں آپ نے غور سے، توجہ سے سننی اور سمجھنی ہے. میں نے دجال کا نام اور لقب کے حوالے سے بات کی. آگے چلتے ہیں. دجال کون ہے؟ مختلف اقوال ہیں، بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں، اس لیے ہم ان کا تذکرہ چھوڑتے ہیں. موٹی سی ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں. بعض لوگوں نے کہا کہ سامری دجال. سامری کا نام سنا؟ پڑھ لیا آپ نے تفسیراً سورہ بقرہ وغیرہ میں، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پہ جانے کے بعد ایک سونے کا بچڑا بنایا اور
لوگوں کو گمراہ کیا اور کہا کہ حضرت موسیٰ خدا تلاش کرنے اوپر پہاڑی پہ چلے گئے، طور پہ، یہ خدا ہے۔ بچڑے کے بارے میں کہا تو لوگوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا شروع کی ان کے لیے کیا حکم دیا کہ ان کو کیا کیا جائے؟ قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے ان کو۔ مارا گیا ان کو، ختم۔ لیکن جو سامری تھا، جس نے بچڑا بنایا تھا، جس نے لوگوں کو بچڑے کی پوجا پہ لگایا تھا، اس سامری کو قتل کیا یا نہیں کیا اس کا کہیں ذکر ملتا نہیں۔ اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، تیرے لیے ایک وقت مقرر ہے جسے آگے پیچھے نہیں کیا جائے گا۔ تو بعض حضرات جنہوں نے یہ کہا کہ سامری دجال ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو قتل نہیں کرایا اس لیے کہ یہ دجال ہے، اور دجال کو قتل کون کرے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ سامری وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اس کے بارے میں کہا گیا فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، چلا جا، تیری سزا یہ ہے کہ زندگی بھر تو کہے گا مجھے نہ چھوؤ، میرے ساتھ ہاتھ نہ لگاؤ۔ تو یہ سامری وہاں سے غائب ہو گیا، اب کہیں روپوش ہے اور یہی دجال ہے، یہ ظاہر ہو جائے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہی دجال ہے اور یہ ظاہر ہوگا، لیکن ہم اگر کوئی بات کریں گے تو ساتھ دوسرے اعتبار سے بھی اس کو دیکھیں گے۔ اب دوسرے اعتبار سے آپ دیکھیے قرآن و حدیث کو، احادیث مبارکہ میں جو دجال کی علامات بتائی ہیں، کیا وہ سامری پہ فٹ آتی ہیں؟ ابھی ہم وہ حدیثیں پڑھیں گے، آج تو وہاں نہیں پہنچ سکتے، آگے چل کے حدیثیں وہاں پڑھیں گے، لیکن سامری پر فٹ نہیں آتی۔ سامری کے بارے میں جو تفصیلات کتب حدیث میں موجود ہیں، تفاسیر میں موجود ہیں، وہ دجال پہ منطبق نہیں ہوتی۔ دیکھیں، دجال کو زنجیروں میں قید کیا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے، جبکہ سامری کو قید حضرت موسیٰ نے نہیں کیا تھا۔ تو معلوم ہے سامری دجال نہیں ہے۔ پھر دجال کی آنکھوں میں عیب ہوگا، سامری کی آنکھوں میں ایسا کوئی عیب نہیں تھا۔ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، سامری کی کوئی لکھا ہوا نہیں تھا۔ سامری کی سزا یہ تھی کہ ہر آنے والے کو کہتا تھا لا مساس، مجھے چھونا نہیں، مجھے ہاتھ نہیں لگانا، جبکہ دجال ایسا نہیں کرے گا، بلکہ دجال دنیا کو اپنی طرف کھینچے گا، مائل کرے گا، اپنے قریب کرے گا، دھوکوں اور فریب کے ذریعے سے سارے لوگوں کو اپنے قریب کر کے اپنی عبادت کروائے گا، اپنے قریب کرنے کی کوشش کرے۔ اب دجال، اگرچہ دجال تو نہیں آیا لیکن اس کا جال تو، دجال کا جال تو، یا تھوڑی دیر کے لیے دال سائڈ پہ کر لیجئے، دال کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھانپ لیجئے، الگ کر لیجئے، جال تو بچھا ہوا ہے کہ نہیں؟ جتنا اس وقت یہودی نیٹ ورک ہے یہ دجال کا جال ہے، یہ سب دجال کا جال بچھا ہوا ہے۔ آج کل کا بعض جھوٹا میڈیا دجال کا جال ہے، محنت کر رہے ہیں اسی حوالے سے، سب دجالی تہذیبیں ہیں۔ تو بہرحال اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ سامری دجال نہیں ہے۔ اگر سامری دجال ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے گزرے نا، حدیث میں کچھ نہ کچھ اشارہ تو اس کے بارے ضرور ہوتا، لیکن نہیں ہے، معلوم ہوا سامری دجال نہیں۔ یہاں پر کوئی بڑا دلچسپ تذکرہ ہے لیکن بہت لمبا ہے، اس کی طرف ہم نہیں جاتے، صرف میں اشارہ دیتا ہوں ہیرم آبیف کے بارے میں۔ یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہیرم آبیف یہ ہمارا مسیحا ہے، یعنی یہودی دجال کو مسیحا کہتے ہیں نا، کہ ہمارا رہنما ہے، ہمارا ہادی ہے، وہ آ کر ہمیں نجات دلائے گا۔ یہودی دجال کو اپنا نجات دہندہ قرار دیتے ہیں، یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ یہودی کہتے ہیں ابھی ہمارا نجات دہندہ آئے گا، پھر ساری دنیا پہ ہمارا قبضہ ہوگا۔ وہ بلی کے خواب میں جو چھچڑے ہوتے ہیں نا، وہ وہی ہے۔ اور دجال آئے گا تو یہودیوں کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا، ساتھ ہی سارے مارے جائیں گے، چونکہ دجال کس کی نسل سے ہوگا؟ انہی کی نسل سے ہوگا نا، یہودیوں کی نسل سے ہوگا، وہ آگے تفصیلاً بات آئے گی اپنے مقام پہ۔ تو ہیرم آبیف کے بارے میں جتنے بھی افسانے اور گھڑی ہوئی دستانے ہیں یہ خود یہودیوں نے گھڑی ہیں،
ان کی کوئی حقیقت نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت پر اس نے قبضہ کیا تھا، انگوٹھی چرا لی تھی اور فلاں فلاں ہوا تھا، ہر چیز پر اس نے قبضہ کیا اور انگوٹھی اٹھا کے دریا میں پھینک دی تھی، تخت پر یہ چڑھ کے بیٹھ گیا تھا، سب جھوٹ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف بڑی بدتمیزی والی باتیں میں لکھی ہیں، کیونکہ یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، نبی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں حضرت سلیمان کو، صرف ایک بادشاہ سمجھتے ہیں۔ اب یہودی کہتے ہیں کہ ہیرم ابیف جو مر گیا تھا تو اس کو ایک سائنسی طریقے کے ساتھ زندہ کیا جائے گا تو یہی دجال ہوگا، یعنی ان کا نجات دہندہ ہوگا، لیکن یہ بات سے سب غلط ہیں، جھوٹ کا پلندہ ہے۔ دجال مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے۔ دجال کی ناش کسی سائنسی عمل سے زندہ نہیں ہوگی، بلکہ وہ پہلے سے ہی زندہ ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا اس کو دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے رہا کر دیا جائے گا، وہ قید ہے۔ آج تک کسی مفسر نے یہ نہیں لکھا کہ دجال نے ہیکل سلیمانی کے معماروں میں شامل ہو کر اس کی تعمیر کی تھی، سوائے یہودیوں کے۔ یہودی کہتے ہیں یہ ہیرم ابیف جو تھا ہیکل سلیمانی کے تعمیر کرنے والوں میں سے تھا اور اس نے اس کو تعمیر کیا تھا، اور یہودی کہتے ہیں اس کو سائنسی طریقے پر دوبارہ ہم زندہ کریں گے، اس کے بارے چکر میں لگے ہوئے ہیں یہ، لیکن یہ سب ان کے خواب خیال ہیں، جھوٹ اور کچھ بھی نہیں۔ جو یہودیوں کی بربادی کا سبب ہی تو من گڑت کیسی ہے نا، سارے من گڑت باتیں گڑ 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 کے انہوں نے سارا کام خراب کیا ہو۔ تو بہرحال فتنہ دجال چونکہ ہولناک بہت ہوگا، اس لیے ہر ایک نے کچھ نہ کچھ کوشش کی کہ وہ کون ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے پناہ مانگتے تھے اور صحابہ کرام کو ترغیب دیتے تھے۔ آپ خود اندازہ لگا لیجئے، صحابہ کے چہروں پر خوف کے آثار ہوتے تھے جب فتنہ دجال کے بارے میں آپ فرماتے تھے۔ کیوں صحابہ جنگ کرنے سے ڈرتے تھے؟ نہیں بھائی، بالکل نہیں۔ کیا صحابہ موت سے ڈرتے تھے؟ نہیں۔ کیوں ڈر جاتے تھے جب دجال کا تذکرہ؟ اس لیے ڈرتے تھے کہ دجال کا دھوکہ بڑا سخت ہوگا، کہ یہ اسلام سے نہ پھیر دے، اس کا فراڈ اور اس کا فریب بڑا سخت ہوگا، اس کا دھوکہ اس قدر سخت ہوگا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر دکھائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے اس فتنہ سے آگاہ کیا، تفصیلاً آگاہ کیا، تاکہ لوگ اس فتنے کا شکار نہ ہو جائیں، امت اس فتنے سے بچ جائے، اس لیے تفصیلاً آپ نے اس کو بیان کیا۔ ہم آگے انشاءاللہ حدیث سے اس کا تذکرہ کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو دجال کے بارے میں تفصیلات بتائی ہیں وہ کیا ہیں۔ جب تفصیلاً یہ موضوع انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا تو بہت ساری چیزیں جو سمجھ میں نہیں آتی وہ انشاءاللہ کھل کے آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائیں گی۔ یہاں پر ایک بات کا تذکرہ کرنا بھی اور ضروری سمجھتا ہوں دجال کے تعارف کے حوالے سے، کیونکہ دجال کے تعارف کے بارے میں کسی نے سامری کا کہا، کسی نے اور کچھ سے کچھ کہا۔ یہاں پر ایک اور تذکرہ بہت دلچسپ معلوم ہوتا ہے، چونکہ آج کے سبق میں ہم دجال کا تعارف ہی پڑھیں گے اور کچھ نہیں، تو اس حوالے سے اس موضوع کو بھی ساتھ چیت کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ابن سیاد، حدیث میں آپ نے کبھی سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا، ابن سیاد سنے کسی نے؟ ابن سیاد کے بارے میں، ابن سیاد ایک یہودی تھا جو مدینہ منورہ میں رہتا تھا۔ اس کا اصل نام تھا صاف، صاد الف اور فا، صاف۔ یہ جادو اور شعبدے بازی کا بڑا ماہر تھا، اور ابن سیاد میں وہ ساری نشانیاں بہت حد تک پائی جاتی تھی تو دجال کے اندر ہوں گی۔ جی ہاں، آپ کی توجہ والا موضوع ہے یہ۔ جو نشانیاں دجال میں پائی جائیں گی ان میں سے اکثر ابن سیاد میں پائی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ابن سیاد کے بارے میں فکر مند رہتے تھے اور اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے کئی مرتبہ چھپ کر بھی اس کی گفتگو سننے کی آپ نے کوشش کی، کیونکہ یہ بھی یہودیوں میں سے تھا، یہودی نسل میں تھا، اور یہ دجال بھی ایسے ہی ہوگا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر تک اس کے بارے میں کوئی واضح بات نہیں فرمائی کہ ابن سیاد دجال ہی ہے یا نہیں ہے۔ اس طرح صحابہ میں بھی کچھ اکابر صحابہ ابن سیاد کو دجال سمجھتے تھے۔ پہلے کچھ احادیث یہاں اس حوالے سے سن لیجئے، پھر آخر میں اس کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، ایک دن حضرت عمر فاروق صحابہ کی ایک جماعت میں شامل ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابن سیاد کے پاس گئے۔ انہوں نے اس کو یہودیوں کے ایک محلے میں کھیلتے ہوئے پایا۔ یہ اس وقت
بالغ ہونے کی عمر کے قریب تھا، یعنی ابھی بالغ نہیں ہوا تھا۔ تو ابن سیاد ان سب کی آمد سے بے خبر تھا، اپنے کھیل میں مشغول تھا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پشت پر اپنا ہاتھ مارا۔ جب وہ متوجہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، یعنی غصے کے ساتھ دیکھا، اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم امیوں کے رسول ہو، یعنی ان پڑھ لوگوں کے، ہمارے نہیں ہو۔ اور پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں خدا کا رسول ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو دبایا، فرمایا میں خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، یہ بتا تو کیا دیکھتا ہے، یعنی غیب کی چیزوں میں تجھے کیا نظر آتا ہے؟ اس نے جواب دیا، کبھی تو میرے پاس سچی خبر آتی ہے، کبھی جھوٹی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا سارا معاملہ مکس ہو گیا، خلط ملط ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا میں تیرے لیے اپنے دل میں ایک بات چھپا رہا ہوں، اور جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں چھپائی تھی وہ قرآن کریم کی آیت تھی، یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ آپ نے پوچھا کیا چھپایا؟ اس نے جواب دیا وہ پوشیدہ بات دخ ہے، دھواں۔ آپ نے دھوئیں کیا، دخان دھوئیں کوئی کہتے ہیں؟ آپ نے یہ سن کر فرمایا دور ہٹ، تو اپنی اوقات سے آگے ہرگز نہیں بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ صورتحال دیکھی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں، قتل کر دوں اس کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابن سیاد اگر دجال ہے جس کے بارے میں آخری زمانے میں نکلنے کی اطلاع دی گئی ہے، پھر تو ہرگز تم اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس کو قتل کون کرے گا؟ اردیزہ۔ اور اگر یہ دجال نہیں ہے پھر اس کو مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ابن عمر فرماتے ہیں ایک اور دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ان درختوں کے پاس تشریف لے گئے جہاں ابن سیاد تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ کر کھجور کی شاخوں کے پیچھے چھپنے لگے تاکہ ابن سیاد کو پتہ نہ چلے۔ اس کے پتہ چلنے سے پہلے آپ اس کی کچھ باتیں سنیں، وہ بڑبڑاتا رہتا تھا، کچھ کہتا رہتا تھا، سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس وقت ابن سیاد چادر میں لپٹا ہوا لیٹا ہوا تھا اور اندر سے کچھ گنگنانے کی آواز آ رہی تھی۔ اتنے میں ابن سیاد کی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاخوں میں چھپا ہوا دیکھ لیا اور کہنے لگی صاف، یہ ابن سیاد کا نام تھا جیسے ابھی میں نے ذکر کیا، کہنے لگی محمد آئے۔ ابن سیاد یہ سن کر گنگنانا بند کر گیا، چپ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اگر اس کی ماں اس کو نہ بتاتی تو آج اپنی حقیقت یہ ظاہر کر دیتا، ہمیں پتہ چل جاتا یہ کیا چیز ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس واقعے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جس کے وہ لائق ہے، پھر دجال کا بیان کیا، فرمایا کہ میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں، اور نوح علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، لیکن میں دجال کے بارے میں ایک ایسی بات تمہیں بتاتا ہوں جو اس سے پہلے کسی اور نبی نے بتائی نہیں، سو جان لو دجال کانا ہوگا اور یقیناً اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح مسلم شریف میں ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن راستے میں میری ملاقات ابن سیاد سے ہوئی، اس وقت اس کی آنکھ سوجی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا تیری آنکھ میں یہ ورم کب سے ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ میں نے کہا آنکھ تیرے سر میں اور تجھے معلوم نہیں؟ اس نے کہا اگر خدا چاہے تو اس آنکھ کو تیری لاٹھی میں پیدا کر دے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابن سیاد نے اپنی ناک سے اتنی زور سے آواز نکالی جو گدھے کی آواز کی طرح تھی۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح محمد ابن منقدر فرماتے ہیں، یہ کسی کا مائک آن ہے، بند کر دیجئے۔ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، ابن سیاد ہی دجال ہے۔ میں نے انہوں سے عرض کیا آپ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عمر فاروق کو سنا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم کھاتے تھے کہ ابن سیاد دجال ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار نہیں کیا۔ یعنی اگر یہ بات درست نہ ہوتی تو آپ انکار کرتے تھے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح نافع فرماتے ہیں کہ ابن عمر فرماتے تھے خدا کی قسم مجھ کو اس میں کوئی شک نہیں کہ ابن سیاد دجال ہے۔
اس روایت کے امام ابو داؤد نے اور بہقی وغیرہ نے بھی نقل کیا. حضرت بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے والدین، توجہ کیجئے، اگر اس روایت کو دیکھیے تو یہ بھی ابن سیاد پہ فٹ آتی ہے. فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے والدین 30 سال اس حالت میں گزاریں گے کہ ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی، یعنی شادی کے بعد 30 سال تک کوئی لڑکا نہیں ہوگا. پھر ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بڑے بڑے دانتوں والا ہوگا. بعض رات نے کہا وہ دانتوں والا پیدا ہوگا، پہلے سے ہی اس کے دانت موجود ہوں گے. وہ بہت کم فائدہ پہنچانے والا ہوگا، یعنی جس طرح اور لڑکے گھر کے کام کاج میں فائدہ پہنچاتے ہیں وہ نہیں پہنچائے گا. اس کی دونوں آنکھیں سوئیں گی لیکن اس کا دل نہیں سوئے گا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اس کے ماں باپ کا حال بیان کیا اور فرمایا اس کا باپ غیر معمولی لمبا ہوگا، کم گوشت والا دبلا ہوگا. اس کی ناک مرغ جیسے جانور کی چونچ کی طرح لمبی ہوگی. اس کی ماں موٹی اور چوڑی اور لمبے ہاتھوں والی ہوگی، دجال کی ماں. ابو بکرہ فرماتے ہیں ہم نے مدینہ کے یہودیوں میں ایک عجیب اور غریب لڑکے کی موجودگی کے بارے میں سنا تو میں اور زبیر ابن عوام اس لڑکے کو دیکھنے کے لیے چلے. جب ہم اس لڑکے کے والدین کے پاس پہنچے کیا دیکھتے ہیں کہ بالکل اسی طرح جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. ہم یعنی باپ پتلا اور ماں موٹی چوڑی اور وہی مرغ کی چونچ کی طرح ناک، بالکل اسی طرح پایا جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ دجال کے والدین ایسے ہوں. ہم نے ان دونوں سے پوچھا کیا تمہارے کوئی لڑکا ہے؟ انہوں نے بتایا ہم نے 30 سال اس حالت میں گزارے، ہمارے یہاں کوئی لڑکا نہیں تھا. وہی اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ دجال کے والدین ایسے ہوں گے. پھر ہمارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جو بڑے دانتوں والا اور بہت کم فائدہ پہنچانے والا ہے، وہی بات جو اللہ کے نبی نے فرمائی تھی. اس کی آنکھیں سوتی ہیں، اس کا دل نہیں سوتا. حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں ہم دونوں ان کی یہ باتیں سن کر وہاں سے چل دیے اور پھر ہماری نظر اچانک اس لڑکے پر پڑ گئی جو ان کا بیٹا تھا، وہی جو اوصاف والا تھا، جو دھوپ میں چادر اوڑے پڑا تھا. اس چادر میں گنگنا رہا تھا، گنگناٹ کی آواز آ رہی تھی، ایسی آواز آ رہی تھی جو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی. ہم نے وہاں کھڑے ہو کر وہاں کوئی بات کی ہوگی یا کچھ اور کہا ہوگا. اس نے سر سے چادر ہٹا کر ہم سے پوچھا تم نے کیا کہا؟ ہم نے حیرت سے کہا ہم تو سمجھے تو سو رہا ہے، کیا تو نے ہماری بات سن لی؟ اس نے کہا ہاں میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا. یہ ترمذی کی روایت ہے. اب اس روایت کو بھی آپ سامنے رکھیے. اسی طرح یہ ابن سیاد تھا. یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ یہ ابن سیاد تھا. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ایک مرتبہ میرا اور ابن سیاد کا مکہ کے سفر میں ساتھ ہو گیا. اس نے مجھ سے اپنی تکلیف کا حال بیان کیا جو لوگوں سے اس کو پہنچی تھی. وہ کہنے لگا لوگ مجھے دجال کہتے ہیں. ابو سعید نے کہا کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی جبکہ میری اولاد ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دجال کافر ہوگا جبکہ میں مسلمان ہوں؟ کیا یہ آپ کا ارشاد نہیں ہے کہ دجال مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا جبکہ میں مدینہ آ رہا ہوں اور مکے جا رہا ہوں؟ حضرت ابو سعید کہتے ہیں ابن سیاد نے آخری بات مجھ سے یہ کہی کہ یاد رکھو خدا کی قسم میں دجال کی پیدائش کا وقت جانتا ہوں اور اس کا مکان جانتا ہوں، وہ کہاں پیدا ہوگا، اور یہ بھی جانتا ہوں اس وقت وہ کہاں پر ہے، اور اس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں. ابو سعید کہتے ہیں میں ابن سیاد کی باتیں سن کر شعبے میں پڑ گیا. میں نے کہا تو ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو. ابو سعید کہتے ہیں اس وقت موجود لوگوں میں سے کسی نے ابن سیاد سے کہا کیا تجھ کو یہ اچھا معلوم ہوگا کہ تو خود ہی دجال ہو؟ ابو سعید کہتے ہیں اس نے یہ سن کر کہا ہاں، اگر لوگوں کو گمراہ کرنے، فریب ڈالنے اور شعبدہ بازی وغیرہ کی وہ تمام چیزیں مجھے دے دی جائیں جو دجال میں ہیں تو میں برا نہ سمجھوں گا اس بات کو، یعنی میں خود ہی دجال بن جاؤں، میں اس بات کو برا نہیں سمجھوں. مسلم کی حدیث ہے. اسی طرح امام ابو داؤد نے جو بات نقل کیا بسند صحیح، جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبداللہ فرماتے ہیں، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ابن سیاد واقعہ حرہ کے موقع پہ غائب ہو گیا تھا، پھر کبھی واپس نہیں آیا. غائب غائب غائب، اس کو کوئی پتہ نہیں کہاں گیا. واقعہ حرہ جب یہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں جو جنگ ہوئی تھی غالباً، تو اس وقت یہ غائب ہو گیا تھا. اب سوال یہ ہے کیا ابن سیاد دجال تھا؟ جیسا کہ بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کبھی کوئی حتمی بات نہیں فرمائی. صحابہ کرام کی طرح بعض کے علماء بھی اس بارے میں اختلاف ہی رکھتے تھے. جو حضرات ابن سیاد کے دجال ہونے کا انکار کرتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ دجال کافر ہوگا، مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا.
جبکہ یہ مکہ اور مدینہ میں آتا جاتا رہا. لیکن شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب سے اس کے دجل کا ظہور ہوگا، اپنا زمانہ اس کا آئے گا جس میں ظاہر اس وقت مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا. یہ بھی ممکن ہے. بہرحال یہ ساری صورتیں کچھ حتمی فیصلہ تو نہیں کیا جا سکتا. اور جو حضرت ابن سیاد ہی کے مسیح دجال ہونے کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ تمام نشانیاں موجود ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بیان فرمائی. یہاں تک کہ اس کے ماں باپ بھی ویسے ہی تھے جو آپ نے ان کے بارے میں بیان فرمایا. ابن سیاد کا حضرت ابو سعید کو یہ کہنا کہ میں دجال کی پیدائش کا وقت اور اس کی جگہ کو جانتا ہوں. ابن سیاد کو دجال کہنے والے ابن سیاد کی اس دلیل کہ اس کا مسلمان اور مکہ مدینہ میں جانے کا جواب یہ دیتے ہیں کہ رب ابن سیاد سے حضرت ابو سعید خدری کے ہم سفر لوگوں میں سے کسی نے یہ بات پوچھی تھی، کیا تو یہ بات پسند کرتا ہے کہ تو دجال ہو؟ اس نے کہا ہاں میں پسند کرتا ہوں کہ میں دجال بن جاؤں. تو یہ کہنے سے ہی وہ کافر ہو گیا. اب کدھر مسلمان رہا؟ کہتے میں پسند کرتا ہوں کہ یہ باتیں مجھے دی جائیں تو میں دجال بنتا ہوں. تو دجال بننے تو کیا ہو گیا؟ کافر تو ہو گیا. جب کافر ہو گیا اسلام سے خارج ہو گیا. جہاں تک تعلق اس کے مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کا ہے تو مسلم شریف کے جو شارح امام نووی ہیں وہ فرماتے ہیں جہاں تک سوال اس کے اسلام کے اظہار، حج، جہاد اور اپنی تکلیف کی حالت سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ہے، تو اس سب میں یہ صراحت تو نہیں ہے کہ وہ دجال کے علاوہ کوئی اور تھا. کہ دجال کے علاوہ کوئی اور تھا ایسی بات نہیں ہے. یعنی ان کا نظریہ بھی شاید یہی ہے کہ یہی دجال تھا، غائب ہو گیا بعد میں ظاہر ہوگا. اکابر صحابہ میں حضرت عمر فاروق، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر بن عبداللہ اور کئی صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ابن سیاد دجال ہے. امام بخاری نے بھی ابن سیاد کے بارے میں اسی بات کو اختیار کیا کہ یہ دجال ہے. حضرت جابر نے حضرت عمر سے روایت کی ہے، اس کو بیان کرنے پر ہی اکتفا کیا امام بخاری نے. اور تمیم داری والا واقعہ میں فاطمہ بنت قیس والی حدیث کو امام بخاری نے نہیں نقل کیا، وہ انشاءاللہ میں آگے عرض کروں گا. بہرحال جو حضرات ابن سیاد کو دجال نہیں مانتے ان کی دلیل تمیم داری والی حدیث ہے، وہ انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا. ابن سیاد کے دجال ہونے والی حدیث کے درمیان تطبیق بھی اس طرح سے پیدا ہو سکتی ہے. حافظ ابن حجر فتح الباری میں یہ ساری بحث کر کے فرماتے ہیں کہ تمیم داری والی حدیث اور ابن سیاد کے دجال ہونے والی حدیث کے درمیان تطبیق کیا ہے؟ زیادہ مناسب بات ہے کہ جس کو تمیم داری نے باندھا ہوا جکڑا ہوا دیکھا وہ دجال ہی تھا اور ابن سیاد شیطان تھا، جس تمام عرصہ میں دجال کی شکل و صورت میں اسفان چلے جانے غائب ہونے تک موجود رہا. چنانچہ وہاں جا کر اپنے دوست کے ساتھ اس وقت تک کے لیے روپوش ہو گیا جب تک اللہ تعالیٰ اس کو نکلنے کی طاقت نہیں دیتا. اسفان میں جا کر روپوش، اس کا مقام عرض کروں گا کہاں پر ہے، کہاں سے ظاہر ہوگا. اس طرح ابن حجر اس کی دلیل میں یہ روایت بھی نقل کرتے ہیں جس کو ابو نعیم نے تاریخ اصفہان میں ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں کہ حسان بن عبد الرحمن نے اپنے والد سے روایت کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب ہم نے اصفہان فتح کیا تو ہمارے لشکر اور یہودیہ نامی بستی کے درمیان 1 فرسخ کا فاصلہ تھا. چنانچہ جب یہودیہ جاتے تھے اور وہاں سے راشن لاتے تھے. جب اصفہان ہم نے فتح کر لیا، ایک دن میں وہاں آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ یہودی ناچ رہے ہیں اور ڈھول بجا رہے ہیں. ان یہودیوں میں میرا ایک دوست تھا. میں نے اس سے اس ناچنے اور گانے کی وجہ پوچھی، کیوں ناچ اور گا رہے ہیں، کیا وجہ؟ تو اس نے بتایا کہ ہمارا وہ بادشاہ جس کے ذریعے ہم عربوں پر فتح حاصل کریں گے آنے والا ہے. یہودیوں کے بادشاہ سے مراد دجال، وہ آنے والے. اس کی یہ بات سن کر میں نے وہ رات اسی کے پاس ایک اونچی جگہ پر گزاری. چنانچہ جب سورج طلوع ہوا تو ہمارے لشکر کی جانب سے غبار اٹھا. میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کے جسم پر ایک پودا ہے اور اس کے جسم پر ایک قبا ہے. یہودی لوگ ناچ گا رہے ہیں. جب میں نے اس مرد کو دیکھا تو وہ ابن سیاد تھا، وہ جو ہم سے غائب ہو کے گم ہو گیا تھا، ابن سیاد تھا. پھر وہ یہودیہ بستی میں داخل ہو گیا اور ابھی تک واپس نہ آیا. ابھی تک واپس. فتح اصفہان یہ تاریخ کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے. اور فتح الباری نے جو بخاری کی شرح ہے اس نے اس واقعے کو نقل کیا. بہرحال اس بحث کو اسی بار ہم سمیٹتے ہیں، ٹائم پورا ہو گیا. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر تک اس بارے میں کوئی ختمی بیان نہیں فرمایا کہ ابن سیاد ہی دجال تھا یا کیا ہے. تو اصل مسئلہ اللہ ہی جانتے ہیں اور اس طرح کے راز چھپانے میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں. لہذا وہ کیا تھا کیا نہیں تھا ہم اس میں خاموشی اختیار کرتے ہیں. بہرحال دجال اپنے وقت موعود پر جو اللہ نے
جس وقت اس کو ظاہر کرنا ہے، دنیا میں فتنہ فساد پھیلائے گا، وہ آئے گا۔ باقی مزید تعارف انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں کل کے سبق میں کریں گے۔ ابھی اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں، ٹائم پورا ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ کافی حد تک دجال کے بارے میں آپ کو واقفیت ہو گئی ہوگی۔